السلام علیکم۔ 6 and 9 اگست 1945 کو بالترتیب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے اٹامک بم گرائے۔ دوستو، حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں وہ دن بھی معمول کے دنوں کی طرح ہی تھے۔ بچے اسکولوں کی طرف گامزن تھے اور اس کے ساتھ لوگ اپنے دفاتر اور کام پر جا رہے تھے۔ جب یہ اٹامک بم ان شہروں پر گرے تو وہاں پر ایک قیامت گزر گئی، حتیٰ کہ ایک اندازے کے مطابق دونوں شہروں میں 2,10,000 کے قریب لوگ مر گئے۔ دوستو، یہ اموات ایک اٹامک بم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی تھی جو کہ بڑے پیمانے میں تباہی کرنے پر اس وقت کامیاب ہوئی۔ اس تباہی کے ساتھ یہ ہوا کہ ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا کے تمام ممالک کے درمیان ہتھیار جمع کرنے اور خاص طور پر اٹامک بم کو حاصل کرنے کی ایک دور کا آغاز ہوا۔ دوستو، یہ دور ہم انسانوں کے فیوچر اور ہماری بقا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے پوری کی پوری انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ اٹامک بم کیا ہے؟ اٹامک بم ایک ایسے کیمیکل ری ایکشن کا نام ہے جو کہ نیوکلیئر فشن کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہم یورینیم کے ایک ایٹم پر نیوٹرونز کی بارش کرتے ہیں، جس سے وہ یورینیم کا ایٹم تقسیم ہو کر دیگر کیمیکل اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ جو نیوٹرون اور یورینیم کا ری ایکشن ہے وہ ایک چین ری ایکشن بناتا ہوا چلتا چلا جاتا ہے، جس سے مزید انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ مزید انرجی جو کہ گیما ریز پر مشتمل ہوتی ہے، یہ کسی بھی انسانی جان یا اس کے علاوہ کسی بھی جاندار کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ انسان کو چند سیکنڈز کے اندر ہی موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اٹامک بم کا فادر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے اٹامک بم بنانے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشنز دی ہیں، وہ امریکن سائنٹسٹ ڈاکٹر رابرٹ جے اوپن ہائمر۔ آج ہم ان کی آٹو بایوگرافی جانیں گے، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل وٹس نیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ جے اوپن ہائمر کو دوست پیار سے او پی بلایا کرتے تھے۔ تو او پی کا جنم 1904 میں نیو یارک سٹی میں ہوا۔ یہ ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین مرچنٹ تھے جو کہ جرمنی سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے۔ ان کے والدین امریکہ کی پہلی اور دوسری یہودی جنریشنز میں سے ہیں۔ دوستو، او پی نے اپنی ابتدائی تعلیم مینہٹن ایتھیکل اینڈ کلچرل اسکول سے کی۔ 1921 میں وہ وہاں سے گریجویٹ ہوئے۔ دین انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کو ہارورڈ یونیورسٹی سے کیا، جس میں انہوں نے فزکس میں ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی تشریف لے گئے، جہاں کیونڈش لیبارٹری میں انہیں جے جے تھامسن کے انڈر کام کرنے کا موقع ملا، اور جس میں انہوں نے ایڈوانس فزکس کو جاننے کی کوشش کی۔ لیکن جب کیمبرج یونیورسٹی میں ان کی مینٹل ہیلتھ پر اثر ہوا تو دین وہ گوٹنگم یونیورسٹی جرمنی تشریف لے گئے اور وہاں سے کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی میں انہوں نے ورنر ہائزنبرگ کے ساتھ فزکس میں کام کیا۔ ورنر وہ شخص تھے جو کہ آگے چل کر ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے لیے اٹامک بم بنانے جا رہے تھے۔ 1929 میں او پی واپس یونائٹڈ اسٹیٹس آ گئے اور دین انہوں نے برکلے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ دوستو، برکلے میں انہوں نے 14 سال سرو کیا اور وہ ایک بہت فزکس کے مشہور پروفیسر بن گئے۔ انہی 14 سالوں میں وہ نہ صرف اکیڈیمکلی بلکہ پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو رہے۔ انہوں نے اسپینش سول وار کے دوران
کافی امداد اسپین پہنچائی اور اس کے علاوہ وہ لیفٹ ونگ سے کافی متاثر تھے۔ اس وقت کی امریکن کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی ان کے کافی لنکس جوڑے جاتے ہیں، جو کہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اکیڈمکس یعنی ٹیچروں، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کو یونینائز کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کی یونینز ہوں جو کہ مل کر ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اوپی کے بھائی فرینک اوپن ہائمر، ان کی ایک گرل فرینڈ جین ٹیٹلاک اور ان کے فرینڈ ہاکن شیولیئر اور ساتھ میں ان کی فیوچر وائف کیتھرین جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے رکن رہ چکی تھی، ان تمام کے ساتھ ان کے لنکس جوڑے جاتے رہے آفٹر دی پوسٹ ورلڈ وار۔ لیکن دوستو، ڈاکٹر اوپن ہائمر نے کبھی بھی کمیونسٹ پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور جب 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، اور جب 1941 میں امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں شمولیت کی تو امریکہ نے جرمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہٹلر بھی ہائزنبرگ کے تھرو اٹامک بوم بنا رہے تھے، تو امریکہ نے بھی یہ کوشش کی کہ ان کے پاس بھی ایک اٹامک ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اور اس طرح کا بوم ہونا چاہیے۔ دین امریکہ نے پروجیکٹ مین ہیٹن کی شروعات کی۔ پروجیکٹ مین ہیٹن کی جو لگام تھی، یعنی جو ڈائریکٹر تھے، وہ جنرل لیزلی گرووز تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر اوپن ہائمر کو اس پروگرام کا سائنٹیفک ڈائریکٹر بنا دیا، اور او پی کے ہی مشورے پر لاس الاموس کا شہر 1943 میں امریکن آرمی نے کنسٹرکٹ کیا۔ اس پروجیکٹ پر تقریباً امریکہ کے $2 بلین لگ گئے، اور یہ لاس الاموس کی جو لیبارٹری تھی، اس میں سائنسدان وہاں پر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہیں پر اس ریسرچ کو کرتے تھے کہ ایٹامک بوم کو کس طرح سے بنایا جائے، یورینیم کو کس طرح سے انرچ کیا جائے اور کس طرح سے یہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جائے۔ 3 سالوں کی ریسرچ کے بعد امریکن سائنسدان اس قابل ہو گئے کہ وہ اب اس نئی ٹیکنالوجی کو آزما سکیں، اور جس ٹیسٹ کا نام انہوں نے ٹرینیٹی ٹیسٹ رکھا۔ یہ ٹیسٹ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں ہوا۔ اینی شاہد جو اس وقت پروفیسرز تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ساری رات بارش ہوتی رہی، اور دین صبح 5-6 بجے کے قریب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا گیا، اور اس ٹیسٹ کے چلتے بہت بڑے پیمانے کے اوپر آگ کی لپٹیں فضا میں بلند ہوئیں، جس سے سائنسدان بہت زیادہ حیران رہ گئے۔ ان کو اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ یہ جو ٹیسٹ وہ کر رہے ہیں ایٹامک بوم والا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے اور جس سے پوری دنیا کا ایٹماسفیئر تباہ ہو جائے۔ لیکن اس ٹیسٹ کے بعد انہیں یہ پتہ چل گیا کہ پوری دنیا تو نہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے اس سے۔ جب یہ ٹیسٹ کامیاب رہا تو ڈاکٹر اوپن ہائمر کے منہ سے باساختہ طور پر بھگوت گیتا کی وہ لائنز نکل پڑیں کہ جس میں شیوا یہ کہتا ہے کہ اب میں موت بن چکا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ لیکن اس ٹیسٹ کے 3 ہفتے بعد ہی امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بوم حملے کیے، جس سے تقریباً 2,10,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر اوپن ہائمر نے یہ اموات دیکھی تو انہیں ایک گلٹ محسوس ہونے لگ گیا۔ انہیں یہ لگنے لگا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جاپان میں قتل کیا ہے۔ ایک بار ڈاکٹر اوپن ہائمر نے پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین کو یہ کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے۔ لیکن اس اچیومنٹ پر 1946 میں ڈاکٹر اوپی کو میڈل آف میرٹ دیا گیا، اور اسی کے ساتھ اس وقت امریکہ میں نئی قائم ہونے والی اٹامک انرجی کمیشن کے جنرل ایڈوائزری کمیٹی کا چیئرمین شپ بھی ڈاکٹر اوپی کو دے دی گئی۔ جب ڈاکٹر اوپی چیئرمین آف دی ایڈوائزری کمیٹی بنے تو اس وقت امریکن سائنسدان ایک ہائیڈروجن بوم
या सुपर बॉम्ब के बारे में बात कर रहे थे, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है। होता यूं है कि इसमें एक न्यूक्लियर फिशन छोटे पैमाने पर रिएक्शन दरकार होता है, जिससे हम हीलियम और हाइड्रोजन के एटम्स को जोड़ते हैं यानी फ्यूज करते हैं। देन उससे दीगर केमिकल अज्जा निकलते हैं और बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा तबाही फैलाता है और ज्यादा खतरनाक होता है। डॉक्टर ओपेनहाइमर ने एज अ चेयरमैन इस प्रपोजल को रद्द कर दिया। उनके जहन में ये था कि हम पहले ही एटॉमिक बॉम्ब की वजह से इतने ज़्यादा लोगों की मौत का सबब बन चुके हैं। 1947 में उन्हें डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद उनकी पॉलिटिकल राइवलरीज शुरू हो जाती है। कुछ लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स में ओपेनहाइमर को अच्छा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि डॉक्टर ओपेनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया तो उनका वो जो टाइटल है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब वाला, वो उनसे छिन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर ओपेनहाइमर ने लियो स्ट्रॉस, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनके साथ भी एक पॉलिटिकल राइवलरी बना ली थी। उन्हें भी आइसोटॉप्स की सेल के मामले में डॉक्टर ओपी ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था। और इसी पॉलिटिकल राइवलरी के चलते 1953 में विलियम लाइसम ने लियो स्ट्रॉस के कहने पर FBI को एक खत लिखा, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के डॉक्टर ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुकात को बताया गया था। ये वो दौर था कि जब कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन के जासूस पकड़े जा रहे थे। अमेरिकन ऑफिसेज, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन इंडस्ट्री में बहुत सारे सोवियत यूनियन के जासूसों को उस वक्त अमेरिका की जानिब से पकड़ा जा रहा था। जिस पर भी ये शक होता कि ये सोवियत यूनियन का जासूस है, उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता और उससे इन्वेस्टिगेशन FBI की जानिब से शुरू हो जाती। तो इसी सारे मामले में FBI को विलियम लाइसम ने खत लिखा और डॉक्टर ओपेनहाइमर की लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से वो जंग से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखते थे। प्रेसिडेंट आइजनहोवर को जब ये खत मिला, देन उन्होंने डॉक्टर ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस को ख़त्म कर दिया। उन्हें चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी से हटा दिया गया और उनके जो तमाम तर इख्तियारात अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। 1954 में ओपेनहाइमर ने इसके ख़िलाफ़ अपील की तो एक सिक्योरिटी हेयरिंग की शुरुआत हुई। ये सिक्योरिटी हेयरिंग एक तरह से स्क्रिप्टेड थी और इन हेयरिंग्स के बाद डॉक्टर ओपेनहाइमर को ही गिल्टी करार दिया गया और उनसे तमाम तर सरकारी इख्तियारात जो थे वो वापस ले लिए गए। फिर 1954 से 66 तक डॉक्टर ओपेनहाइमर प्रिंसटन में डायरेक्टर ऑफ द एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स रहे। लेकिन फिर 1963 में प्रेसिडेंट जॉनसन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि डॉक्टर ओपेनहाइमर के साथ पॉलिटिकल राइवलरी के चलते ज़्यादती हुई है और इसी के साथ उन्हें एनरिको फर्मी अवार्ड, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हाईएस्ट ऑनर है, उससे नवाजा गया। और फिर इस तरह से 1967 में थ्रोट कैंसर की वजह से डॉक्टर ओपेनहाइमर की मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, डॉक्टर ओपेनहाइमर ने साइंसी एतबार से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। उन्हें फादर ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स भी कहा जाता है। उन्होंने ना सिर्फ क्वांटम फिज़िक्स बल्कि एस्ट्रोफिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी अपना लोहा मनवाया और दुनिया को इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में आगाह किया। दोस्तों, ब्लैक होल जैसा पेचीदा कॉन्सेप्ट जो कि आज भी इंसानियत समझने से कासिर है, उस कॉन्सेप्ट को उस ज़माने में डॉक्टर ओपेनहाइमर ने पेश किया था। ये तो थी उस शख्स की कहानी जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, जिसने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया। लेकिन इसी के साथ इसी से मिलती जुलती एक स्टोरी पाकिस्तान में भी एक साइंसदान की है, जिसको हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानते हैं।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम किया और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। लेकिन बम बनाने के बाद पाकिस्तानी सिस्टम ने किस तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया और देन उनको नज़रबंद किया और देन उन्होंने जो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी, उसके हवाले से इन दोनों शख्सियात में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर ओपनहाइमर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। शुक्रिया।